نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے قرآنی انقلاب۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج للناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے ان کے رب کے اذن سے، اس کے راستے کی طرف جو سب سے غالب، بے حد تعریف والا ہے اس کی وہ میزان مساوات و عدالت رہ لگتا ہے عالم میں کوئی جبر نہ بیداد، آ جاتا ہے قرآن کا جب سے لے سبق سیر، بچ سکتی ہے سلطانی جمشید نہ شداد۔ کوثر کی ظلمات بنے وادی ایمن، صحرا میں ہویدا ہو گلستاں خدا داد۔ قرآن تو ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا داعی، رکھتا نہیں غاروں کے یہ رہبان نہ زہاد۔ ایک سمت تو یہ بندہ مومن کی سپر ہے، ایک سمت ہے یہ اصلاح بندہ آزاد۔ فوج دو جہاں اس کا ہے تعلیم و تعلم، طالب سبھی قرآن کے ہیں خرم و دلشاد۔ سامعین محترم، قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جہاں خدا پرستی کی راہ جہالت کی حکومت و اقتدار میں خطرات سے بری ہوئی تھی، قرآن انقلاب سے بہت سہل اور محفوظ ہو گئی۔ جہالت کے حلقہ اور ماحول میں خدا کی اطاعت مشکل تھی، قرآن انقلاب سے خدا کی نافرمانی مشکل ہو گئی۔ کل تک برسرے بازار اور ڈنکے کے چوٹ پر فسق و فجور اور جہنم کی طرف دعوت دی جاتی تھی، قرآن انقلاب نے اس کو امپاسبل بنا دیا۔ کل تک اللہ ہی کی زمین میں اللہ کی طرف دعوت دینا ایک جرم تھا، اس انقلابی کتاب نے اس دعوت کو کار خیر بنا دیا۔ اسی انقلاب کو قرآن کی زبان میں یوں بیان کیا گیا: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ تاجدار مدینہ نے ان قرآن کی انقلابی حیثیت کو یوں اجاگر کیا: اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے۔ کتاب خدا میں ہے یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات، اس آسمانی کتاب نے کہ جس کے عجائب و غرائب ختم ہونے کو نہیں آتے ہیں اور اس کی تازگی میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، اس کتاب نے انسانیت میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ انسانیت کے وہ ذخائر جو خام اشیاء کی شکل میں پڑے پڑے ضائع ہو رہے تھے، جن کی افادیت اور مصرف کی کسی کو خبر نہ تھی اور جن کو جہالت، کفر اور کم ہمتی نے برباد کر رکھا تھا، اس قرآن نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ دی ہوئی صلاحیتیں ابھار دیں، اندرونی استطاعت دی، اجاگر کر دی، پھر ہر ایک کو اس کی صحیح جگہ عطا فرما دی۔ گویا کہ انسان بے جان پتھر تھا، اب وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ وہ بے حس و حرکت مردہ تھا، قرآنی انقلاب سے وہ زندہ ہو کر دنیا پر حکومت کرنے لگا۔ پہلے نبینا تھا جس کو خود راستے کا پتہ نہ تھا، قرآنی انقلاب سے ساری دنیا کا رہبر و رہنما بن گیا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْأَرْضِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے اور ان سے کسی سورج نکلنے والا نہیں۔ حضرات، اس قرآن کی بدولت عرب کی تباہ شدہ قوم میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ دنیا نے تھوڑے عرصے میں ان میں وہ عظیم و شان شخصیتیں دیکھیں جو عجوبہ روزگار اور دنیا کی تاریخ میں یادگار ہیں۔
وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے باپ خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے باپ ان کو جھڑکا کرتے تھے، قرآنی انقلاب کے بعد وہی عمر تھے کہ یک بارگی تمام عالم کو اپنی عظمت و صلاحیت سے متحیر کر دیا اور کیس و کسریٰ کو تخت و تاج سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک طرف ولید کے فرزند خالد ہیں، جزیرہ عرب کے علاقوں میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کی تھی، اچانک قرآنی انقلاب سے سیف من سیوف اللہ بن کر چمکتے ہیں۔ یہ خدائی تلوار روم پر بجلی بن کر گرتی ہے اور تاریخ کے طول و عرض میں اپنے تذکرے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، اسلام سے پہلے ان کی کسی بڑی قیادت کا ذکر نہیں ملتا۔ قرآنی انقلاب کے باعث مدائن کی کنجیاں سنبھال لیتے ہیں اور عراق و ایران کو اسلامی سلطنت میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے فاتح عجم کہلاتے ہیں۔ زید بن حارثہ، ابو ذر، مقداد، ابو دارا، عمار بن یاسر، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، الغرض نبی کے جمی و درخشندہ ستاروں کی زندگیوں میں قرآن نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا کے عظیم عالموں میں شمار ہونے لگے، جن سے علم کی نہریں بہتی ہیں اور حکمت ان کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ قلب کے سچے علم کے گہرے تکلف سے دور بات کرتے تو زمانہ ہمتاً گوش ہو کر سننے لگتا ہے، خطاب کرتے ہیں تو دنیا کے مورخ کا قلم لکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے کہ کوئی لفظ ضائع نہ ہو۔ حضرات، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے، فرما کر روحانی انقلاب کو ثابت کر دیا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، فرما کر عقلی انقلاب کو بیان کر دیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، فرما کر قرآن کے معلوماتی انقلاب کو واضح کر دیا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ سے مذہبی انقلاب کریٹ کرتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس بے حد رحم کرنے والے نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا، فرما کر ایسا علمی انقلاب برپا کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرہا ومستودعہا کل فی کتاب مبین۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ، اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، فرما کر معاشی انقلاب برپا کیا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہونا، فرما کر قرآن کے معاشرتی انقلاب کو ثابت کر دیا۔ الغرض قرآن مذہبی، سیاسی، تہذیبی، تمدنی، معاشی، اخلاقی بلکہ زندگی کے ہر پہلو۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں نہ ہو یکتا کلام پاک رحمان ہے۔ جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلماں ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ اور بھی تقریریں سننے کے لیے آپ اینڈ اسکرین پر دی گئی پلے لسٹ کو سن سکتے ہیں۔ حضرات، موجودہ عالم اسلام کو درپیش تمام مسائل کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تو رسوائی اور ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اگر آج بھی ہم قرآنی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لیں تو ہم دنیا میں رفعت و بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن اب بھی زندگی اور طاقت کا ایسا سرچشمہ ہے جس سے عالم اسلام کی خشک رگوں میں زندگی کا گرم اور تازہ خون پھر دوڑ سکتا ہے۔ اس انقلاب سے ایک اونگتی ہوئی قوم ایک پرجوش، بے چین اور سرگرم عمل قوم بن سکتی ہے۔ اس کے انقلاب سے پھر ایک بار ایمان اور نفاق، یقین اور شک، وقتی فائد اور مستحکم عقائد، موقع پرست ذہنیت اور حق پرست ضمیر کے درمیان پھر معرکہ کارزار گرم ہو سکتا ہے۔
پھر جسمانی راحت اور قلب کے سکون تن آسانی کی زندگی اور شہادت کی موت کے درمیان کشمکش پیدا ہو سکتی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن کو اپنا دستور حیات بنا لیں تو پھر قرآنی انقلاب برپا ہوگا اور مسلمانوں کا بچہ بچہ یہ اعلان کرے گا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ابزر کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، نا پائیدار ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھی تقریریں سننے کے لیے اینڈ اسکرین پر دی گئی پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔